اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات جمع ہے مفرد کی۔ مفرد کا معنی ہے الگ، اکیلا۔ اس تختی میں چونکہ حروف الگ الگ لکھے گئے ہیں اس لیے اس تختی کو مفردات کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے الفاظ و حروف کی صحت کا دار و مدار نورانی قاعدے کی صحت پر ہے، اور نورانی قاعدے کی صحت کا دار و مدار پہلی تختی کے حروف کے صحیح ہونے پر ہیں۔ نورانی قاعدے کو درست انداز میں پڑھنے اور مفردات کی صحیح ادائیگی سکھانے کے لیے ہم نے یہ آڈیو کورس ترتیب دیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ آڈیو کلپس 3 سے 4 منٹس پر مشتمل ہوں، جو پڑھنے والوں کے لیے سننا نہایت آسان ہے۔ نیز ہم نے اکثر حروف کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور نورانی قاعدہ کے ضوابط ان کے ذہن میں پختہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس پہلی تختی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کی پہچان کے ساتھ ساتھ نقطے بھی یاد کروائیں تاکہ بچے کو حروف کی پہچان میں مشکل پیش نہ آئے۔ نقطوں کی پہچان اور یاد کروانے کا طریقہ۔ نقطوں کی پہچان اور یاد کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شکل حروف میں سے ایک شکل جیسے با، تا، سا کی ایک شکل بنائیں، پھر اس شکل کے اوپر اور نیچے نقطے لگا کر بچے سے پوچھیں کہ کون سا نقطہ کس حرف کی علامت ہے۔ اسی طرح باقی حروف کی اشکال کی بھی اسی طرح پہچان کروائیں، جیسے جیم، ح، خ وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے تختی مکمل کروائیں۔ اگر پھر بھی بچے کو حروف کی پہچان نہ ہو یا کمی ہو تو جس طرح ہم دائیں سے بائیں پڑھانا شروع کرتے ہیں اسی طرح بائیں سے دائیں کی طرف اور اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ انشاءاللہ اس طرح حروف کی خوب پہچان ہو جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بچہ پہلے دن آپ کے پاس آ جائے پڑھنے کے لیے تو اگر ایک سانس سے تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھ سکیں تو اس کو 2 یا 3 سانس میں پڑھوائیں، جیسے اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح بار بار مشق کروائیں، اور تسمیہ کے بھی اسی طرح مشق کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحیم۔ اس طرح تسمیہ کا بار بار مشق کروائیں۔ بچوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ضروری ہے کہ پہلی تختی کے حروف کی گروپ بندی کی جائے تاکہ بچوں کو اس گروپ بندی کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سے حروف کو بالکل نہیں کھینچا جاتا، کون سے حروف کو کھینچا جاتا ہے تو کتنا کھینچا جاتا ہے، اور کون سے حروف میں آواز ناک میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کون سے حروف میں آواز ناک میں جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ لہذا ان تمام حروف کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا گروپ یہ 2 حرفوں پر مشتمل ہیں، الف اور حمزہ۔ ان کو بالکل نہیں کھینچا جاتا، یعنی ان کو لمبا کرنے سے بچایا جائے۔ دوسرا گروپ وہ حروف جو 2 حرفوں سے مل کر بنے ہیں اور ان حروف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، وہ حروف یہ ہے: با، تا، ثا، ح، خ، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا۔ تیسرا گروپ وہ حروف جو 3 حرفوں سے مل کر بنے ہیں اور ان کی ادائیگی کے وقت آواز ناک میں جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور ان حروف کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، وہ حروف یہ ہیں: دال، ذال،
صاد ضاد قاف کاف واو. چوتھا گروپ، اور یہ حروف بھی تیسرے گروپ کی طرح 3 حرفی ہے، لیکن ان کے ادائیگی کے وقت آواز ناک میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ان حروف کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. وہ حروف یہ ہیں: جیم، سین، شین، عین، غین، لام، میم، نون. آواز ناک میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ حروف مدہ یا حروف لین سے پہلے یا بعد میں نون یا میم آ جائے، جس کی وجہ سے آواز ناک میں چلی جاتی ہے. لہذا ان حروف کی ادائیگی کے وقت خصوصی توجہ دی جائے تاکہ اس غلطی سے بچا جائے. پہلے دن سبق دینے کا طریقہ: پہلے دن بچے کو اتنا سبق دیا جائے کہ جتنا اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو، جیسے الف سے لے کر ثا تک یا جیم تک دیا جائے، پھر جیم سے آگے ذال تک دیا جائے. اسی طرح تختی مکمل کروائیں. تنبیہ نمبر 1: استاد کو چاہیے کہ بچے کو بار بار سبق کی مشق کروائیں یہاں تک کہ بچے کی زبان پر وہ حروف رواں ہو جائے. پھر 3 سے 4 مرتبہ بچے سے خود سنیں. تسلی ہو جانے کے بعد بچے کو اپنے سامنے سے ہٹائیں. یہ نہ ہو کہ 1 سے 2 مرتبہ کہلوا کر استاد اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ لیں، کیونکہ پورے قاعدے کی تصحیح کا دار و مدار اس پہلی تختی پر ہے. اگر کوئی کمی رہ گئی تو آگے جا کر مشقت کا باعث بنے گی استاد اور شاگرد دونوں کے لیے. تنبیہ نمبر 2: ہمارے بعض جگہوں پر اس کو یعنی با، تا، ثا، ح، خ کو بے، تے، تے، ح، خ پڑھتے ہیں. یہ غلط ہیں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو با، تا، ثا، ح، خ پڑھا اور پڑھایا جائے. اور عربی کی کتابوں میں یہ حروف اس طرح ادا ہوتے ہیں.